جنگ احد والے دن مسلمان اور کفار جب آمنے سامنے ہوئے، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ آپ کے جھنڈے کے نیچے الہ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے میدان میں اترے۔ ان جان نثاروں میں سے ایک جان نثار کا تذکرہ حدیث کے اندر آتا ہے اور ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے چہرے کے خط و خال صورت یہ نبی پاک کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت تھی۔ جنگ احد کے اندر یہ شہید ہو گئے اور شیطان نے بنفس نفیس، شیطان اور اس کے اہلکاروں نے آواز لگائی کہ امام الانبیاء کے متعلق کہا کہ محمد بن عبداللہ کو شہید کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آواز لگی اور شیطان نے آواز لگائی، پھر اس کے جو چیلے تھے انہوں نے اس کا پراپیگنڈا کیا، یہ آواز گونجتی ہوئی ٹکراتی ہوئی مدینہ پہنچی۔ وہاں جو خواتین تھی مہاجرین کی اور انصار کی، بے پناہ ایک خوف کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت ان پر طاری ہوئی۔ اسی اسناد کے اندر ایک انصاری خاتون وہ اس قدر پریشان ہوئی کہ وہ مدینہ سے نکل گئی، احد کی طرف جاؤں، نبی پاک کے متعلق کچھ میں پوچھوں کہ کیا ہوا، یہ خبر ہم تک پہنچی ہے۔ تو راستے میں ایک نوجوان ملا، اس نے کیا کہا جب اس نے پوچھا نا کہ نبی پاک کے متعلق بتاؤ، تو اس نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ آگے سے وہ کہنے لگی مجھے امام الانبیاء کے متعلق بتائیے۔ اس نے کہا آپ کا والد بھی شہید ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا نبی پاک کے متعلق بتائیں۔ اس نے کہا تیرا سرتاج بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کائنات کے سرتاج کی بتاؤ۔ پھر اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نبی پاک کے متعلق بتاؤ۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ جب اس نے 4 رشتے گنوا دیے ایک دن کے اندر، جنگ احد میں چلے گئے، چھت چلی گئی، کمر ٹوٹ گئی، بازو کٹ گئے، بیٹا چلا گیا، تو اس نے کہا نبی پاک کے متعلق، تو پھر اس نے کہا نبی پاک تو بالکل خیر خیریت سے ہیں۔ اسے پھر بھی صبر نہ آیا۔ اس نے کہا اس وقت تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب میں امام الانبیاء کا دیدار نہیں کر لوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ محبت ہے۔ ان لوگوں نے امام الانبیاء کی ایک آواز پر گھر چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیے، علاقے چھوڑ دیے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑنی کوئی آسان ہے؟ دنیا کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ کاروبار چھوڑ دینا، بچے چھوڑ دینا، گھر چھوڑ کے چلے جانا، بیوی کو چھوڑ دینا، عزتوں کے ساتھ کھیل لینا، پھر آسمان نے ایسے لوگوں کا نظارہ بھی پھر نہیں کیا۔ یہ صحیح معنی میں امام الانبیاء کی محبت اور عشق کا عملی نمونہ پیش کیا کرتے تھے۔ میں کس صحابی کا تذکرہ کروں؟ حضرت زید بن حارثہ چچا لینے کے لیے آیا، باپ لینے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا کون سا ایسا بیٹا ہوگا جو غلامی کو آزادی پر ترجیح دے گا؟ کون سا بیٹا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا پوچھو جاتا ہے تو لے جاؤ۔
بابا کی محبت کو، چچا کی محبت کو، ماں باپ کی محبت کو، علاقے کی محبت کو، رشتہ داری کی محبت کو، برادری کی محبت کو آپ پر قربان کر دیتا ہوں، میں آپ کے قریب سے نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، اور ایک صحابی ایک عملی نمونہ ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی نگاہ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایمان کا معیار ہے وہ صرف اور صرف اس بات کے اندر ہے کہ امام الانبیاء کے دین کے لیے، شریعت کے لیے ہمیں ہر چیز کی قربانی دینی ہے، رستے کے اندر جو چیز بھی آئی ہے انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا کے اپنے سینے میں امام الانبیاء کی محبت کو رچایا ہے اور بسایا ہے۔ جی یہ عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ مکہ کی گلیوں سے پوچھ لو، مکہ کے چوکوں سے پوچھ لو، مکہ کی روڈوں سے پوچھ لو، جی حضرت بلال اور حضرت صہیب کا جلستا ہوا بدن دیکھ لو، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے دیکھ لو، حضرت زنیرہ کی آنکھیں دیکھ لو، حضرت یاسر و عمار کا صبر دیکھ لو، حضرت فقیہ کا کمر کا ٹوٹنا دیکھ لو، اور حضرت حبیب کا لٹکتا ہوا جی اس کی صورت دیکھو۔ کفار نے کہا یہ پسند کرو گے کہ اب تمہیں آزاد کر دیا جائے اور تمہاری جگہ نبی پاک کے متعلق ہاتھوں ہوں؟ جی چھلنی ہے، پورا جسم تیروں کے ساتھ پورا ہوا ہے، پورا جسم بے ہوش ہے، لیکن یہ جملہ سنتے ساتھ ہی اٹھ کے فرمایا ہم تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ نبی پاک کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے، ہم تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ کس طرف مخلوق چلی گئی ہے، کس طرف چلی گئی ہے؟ آپ کا میلاد کا کیا معنی ہے؟ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، جی خدا کی قسم بڑا افسوس ہو رہا ہے، ہم نبی پاک کے دین کا دفاع آخری سانس تک کریں گے۔ اگر ہم اپنے گھر کا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہم اپنی عزت کا دفاع کرنا جانتے ہیں، تو ہمیں اللہ اور نبی کی شریعت کا دفاع کرنا بھول چکا ہے۔ اب وہ کیسے بتلا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہاری نمازیں بخشوا دیں گے، تمہارے حج بخشوا دیں گے، تمہارے روزے بخشوا دیں گے، تمہارے یہ عمل بخشوا دیں گے۔ نہ، بخشوانا تو نبی پاک نے اندرون خانہ یہ بتا رہا تھا لوگوں کو، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزے رکھنے کی۔ اب تو یہ برملا کہہ رہے ہیں، برملا جی عجیب لوگ ہیں، عجیب قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ تو نبی پاک کا اصل میلاد کیا ہے؟ اصل میلاد ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اصل میلاد ہے ایمان جو قرآن مجید سے ملتا ہے اسے سیکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، با اخلاق ہونا، جی حلال رزق کمانا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، بڑوں کا خیال رکھنا، چھوٹوں کا خیال رکھنا، جی اخلاقیات کو اپنانا، درگزر کرنا سیکھنا۔ اصل میلاد تو یہ ہے۔ یہ میلاد تھوڑا ہے مشکل ہے، جی یہ میلاد ہے مشکل ہے، ناچنے والا میلاد، گانوں والا میلاد، جی کیا سے کیا خرافات ہو رہی ہے۔ یہ دین ہے، عقل مانتی ہے کہ یہ دین ہے۔ خوشی کی بھی اسلام نے کوئی حد بتائی ہے نا، خوشی بھی کیسے کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا کریں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو وفا کی ہے وہ پڑھا کریں، تاکہ ہمارے ایمان کو بھی آبیاری ملتی رہے، ہمارا ایمان بھی سلگتا رہے۔ آج تو ہمارا ایمان سینوں میں بجھ کے رہ گیا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جی بڑے دل والی بات نہیں ہے، پوری دنیا کو میڈیا پر بیٹھ کر پوری دنیا کو رسول اللہ کے دین سے دور کیا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، پتہ ہے، ایسے جھوٹے دلائل دے کے لوگوں کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ کہتے ہیں بڑی بات ہے، جو ہاتھ پیار میں نے کی ہوئی ہے اس ہاتھ پر یہ کیسے صبر کر رہے ہیں۔ تو اصل میلاد کیا ہے؟ اصل میلاد یہ ہوتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنا، اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا، اپنے گھر والوں کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا، اپنے ملازمین کی شریعت کے مطابق تربیت
تربیت کرنا، یہ ہے اصل میلاد۔ سچ بولنا، جھوٹ سے نفرت کرنا، جی سود کو چھوڑ دینا، حلال کے راستے پر گامزن ہونا، شراب کو چھوڑ دینا، زنا کو چھوڑ دینا، یہ تو چیزیں عام ہیں جی، ان کی طرف تو توجہ نہیں ہے جی۔ تو ہم شیطان نے ہمیں کیا سمجھا رکھا ہے کہ تم یہ کام کرو تو نبی پاک تمہاری سفارش کر دیں گے؟ نہیں میرے محترم، یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سفارش بھی وہی کرے گا جس کے متعلق اللہ اجازت دیں گے اور جس کو اجازت دیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تابعدار بنائے۔ اللہم صل علی محمد تبارک یا ذا الجلال۔